ہیں دوسروں پر جادو کیجیے۔ اس کا تصنیف جو لیکھک ہے وہ ہے ڈیل کارنیگی۔ ڈیل کارنیگی نے یہ بک لکھی ہے۔ اس کی فہرست جو ہے وہ ہے کچھ ٹاپکس جو کور کیے ہیں انہوں نے، وہ یہ ہیں کہ پہلا ہے ذاتی سحر، دوسرا ہے مسکراہٹ، تیسرا ہے خوش خیالی، دوسروں کا خیال رکھیے، تعریف و توصیف، دلچسپ گفتگو، احساس کمتری سے نجات، طور طریق، انسانی فطرت کا ادراک، دوسروں کی ہمت افزائی، فوری اشتعال، نام یاد رکھیے، اپنی ذات کی اہمیت، دوسروں کو بولنے دیجیے، دوسروں کی خواہش کا احترام، دوسروں کی مذمت نہ کریں، نکتہ چینی کا خوبصورت انداز، بدمزاجی نہیں خوش کلامی، نصب العین کا تعین، تصورات کی اہمیت، کھنچاؤ اور کشیدگی، مصلحت اندیشی، کیا غصے پر قابو پایا جا سکتا ہے، دباؤ، تعصب کی ماہیت، تعصب کی ابتدا، تعصب میں انفرادی اختلافات، تعصب کا خاتمہ، خود کو مشورہ دینا سیکھیے جب کوئی پیارا بچھڑ جائے، ڈپریشن اور بے حسی، صدمے کا اظہار، ڈپریشن اور بے حسی، زندگی سے پیار کریں، اذیت پسند افراد، کامیابی آپ کی منتظر ہے، ذات کی انفرادیت، احساس کمتری سے گریز۔ یہ سب ٹاپکس ہم کور کریں گے ون بائی ون، لیکن ہم جتنا آج کور کر سکتے ہیں آپ کے لیے، آپ کی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، آپ کی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے، آپ کی زندگی میں دوسروں کو جو دوسرے آپ کی وہ اہمیت نہیں دیتے وہ کیسے آپ کو اہمیت دینے لگیں گے، یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ کتاب پوری کی پوری مکمل سننی پڑے گی، اور آپ کی جو زندگی ہے اس میں ایک نیا موڑ آ جائے گا اور آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی پہلے سے۔ کتاب کا جو عنوان میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ ہے دوسروں پر جادو کیجیے، ڈیل کارنیگی نے یہ لکھی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور میرا ساتھ دیجیے، پوری کتاب سنیے اور ہمیں لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے، جیسے ہماری موٹیویشن ہو اور ہم آپ کے لیے دوسرے ایسے موضوع اور ایسی کتابیں آپ کے لیے لاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ دوسروں پر جادو کیجیے کا پہلا باب ہے ذاتی سحر۔ ذاتی سحر اور کشش ان تمام صفات کا مجموعہ ہے جنہیں عام طور پر پسند کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے آپ بہت زیادہ ذہین یا دلکش نہ ہوں، لیکن اگر آپ کی ذات سحر انگیز ہے تو آپ ہر جگہ مقبول ہوں گے اور ہر جگہ محفل بن جائیں گے۔ کچھ لوگ فطری طور پر سحر انگیز ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر اس خوبی کو اجاگر کرنا پڑتا ہے۔ ذرا خود اپنے بارے میں اندازہ لگائیے کہ آپ میں ذاتی سحر پایا جاتا ہے یا نہیں۔ ذاتی سحر ایک بالکل علیحدہ شے ہے اور حسن و خوبصورتی ایک دوسری چیز۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ذات میں بلا کا سحر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوش شکل اور بلا قامت نہیں۔ عام طور پر لوگ سب سے زیادہ انسان کی ظاہری وضع سے متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی بساط کے لحاظ سے بہترین لباس پہننا چاہیے۔ عمدہ ملبوسات پر جو کچھ خرچ ہوگا وہ کبھی رائے گاں نہیں جائے گا۔ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ آپ کا لباس میلا کچیلا اور اگر گرد آلود نہ ہو۔ کپڑے باقاعدگی سے برابر دھلتے رہیں۔ قمیض کے کالر اور کفوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لیے خوشگوار اور بھینی مہک والے سینٹ یا عطر کا استعمال کرنا چاہیے۔ جوتوں کی مرمت اور صفائی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جسم کی صفائی کے لیے غسل کرنا نہایت ضروری ہے۔ دن میں کم از کم 2 بار دانتوں کی صفائی بھی لازمی ہے۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں یا پان کھاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ آپ اپنے منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اگر کہیں آپ کے منہ سے بدبو آ گئی تو پلک جھپکتے میں آپ کا سارا ذاتی سحر ٹوٹ جائے گا۔ اپنے سر کے بالوں کو ہمیشہ درست رکھیے، خوب اچھی طرح سے انہیں برش کیجیے۔ اپنے ہاتھوں اور ناخنوں کی طرف توجہ کیجیے، ناخنوں کو برابر تراشتے رہیے اور ان کی صفائی کا خیال رکھیے۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو بھی اپنے کام کی مناسبت سے حتی الامکان صاف رکھیے۔ اور دراصل ہمارے جسم کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، ہمارے بیٹھنے کا انداز، کھڑے ہونے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، یہ سب کچھ ہماری شخصیت کی ترجمانی کرتا ہے۔
بالفاظ دیگر ہمارا جسم ہمارے مزاج کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب ہم اچھے موڈ میں ہوں تو ہمارے چہرے سے اطمینان جھلکتا ہے، غصے میں ہوں تو چہرے سے وحشت نیا ہوتی ہے۔ بااثر افراد ہمیشہ مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ نرمی سے کام لیتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے چہرے سے اطمینان ٹپکتا ہے، ان کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ چیپٹر نمبر 2، مسکراہٹ۔ کامیابی اور کامرانی کے لیے مسکراہٹ کی دلکشی ضروری ہے۔ اپنے حلقہ احباب میں ذرا کسی کے بارے میں غور کیجیے اور یاد کیجیے کہ مسکراہٹ کی بدولت اس شخص کا چہرہ کتنا بشاش اور پرکشش نظر آتا ہے۔ لوگ جب مسکراتے ہیں تو اپنی اصلی عمر سے کچھ کم نظر آنے لگتے ہیں۔ اس بات کو آپ خود ہی آزما کر دیکھ لیجیے تو بہتر ہوگا۔ مسکراتے ہوئے آپ نے اکثر یہ محسوس کیا ہوگا، اس وقت آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ کا سکون اور اطمینان بھی بڑھ جاتا ہے۔ مسکراہٹ انسان کے اعضاء کے لیے بھی مفید ہے، اس سے آپ کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی مشکل کام کو بھی مسکرا کر شروع کریں گے تو وہ کام بدرجہ بہتر طور پر اور مکالبتاً کم وقت میں پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ لہذا جس قدر جلد ہو سکے آسانی سے مسکرانے کی عادت ڈالیجیے۔ چیپٹر نمبر 3 ہے خوش خیالی۔ کسی پریشان خیال شخص کے بارے میں آپ نے شاید ہی کبھی سنا ہو کہ لوگ اس کے ذاتی سیر سے متاثر ہوتے ہیں۔ پریشان خیالی اور انسان کا ذاتی سیر متضاد چیزیں ہیں، یہ دونوں کبھی یکجا نہیں ہوتی۔ خوش خیالی ہونا کوئی ایسا مشکل کام نہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے منفی اور برے خیالات کو اپنے ذہن میں داخل نہ ہونے دیجیے۔ ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر چیز کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک روشن دوسرا تاریک۔ زندگی کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ انسان تاریک پہلوؤں کی زد سے کلیتاً محفوظ نہیں رہ سکتا، تاہم تھوڑی سی سوجھ بوجھ سے کام لے کر ان تاریک پہلوؤں کے منفی اثرات سے بآسانی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظر ہمیشہ روشن پہلوؤں پر رکھے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے اور غیر ضروری الجھنوں اور تلخیوں سے نجات دلانے کے لیے اپنے ذہن کو ہر معاملے کی روشن پہلو کو تلاش کرنے کی عادت ڈالیے۔ نامساعد حالات میں گھر جانے کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ جانے یا زندگی کے کاروبار اور اس وسیع جدوجہد سے دستبردار ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے موقعوں پر ہمیشہ اپنی زندگی کی اچھی اور خوشگوار باتوں اور روشن پہلوؤں کو یاد کیجیے۔ اس سے دل کو حوصلہ اور عزائم کو بے پناہ تقویت ملتی ہے اور آدمی مایوسی اور بد دلی سے نجات پانے کی ازسر نو جدوجہد کر سکتا ہے۔ انسان کی فطرت بڑی عجیب ہے، وہ نعمتوں کو بہت جلد بھول جاتا ہے مگر مصیبتوں کا ہمیشہ شکوہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرز فکر کو خیر باد کیجیے اور صدق دل سے عہد کیجیے کہ آئندہ اپنی خوش بختیوں کا بھی شمار کریں گے۔ اس طرح سے آپ کی خوش خیالی ہمیشہ برقرار رہے گی، جس سے آپ کی ذاتی سیر میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ چیپٹر ہے دوسروں کا خیال رکھیے۔ آپ کو خود یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ لوگ جب آپ کی تکلیف کا خیال نہیں کرتے تو آپ کو بے حد رنج و ملال ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی ذات میں ایک سیر انگیز کیفیت پیدا کرنی ہو تو دوسروں کا بھی ضرور خیال رکھیے۔ آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کیا آپ دوسروں کے احساسات فلاح و بہبود اور آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جس کے احساسات کا احترام کرتے ہوئے آپ کوئی کام کریں اور وہ اس سے متاثر نہ ہو۔ عام طور پر بہت پرانی عادتوں کا چھوڑنا اور نئی عادتوں کا اختیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شروع میں کافی دشواری کا سامنا ہوتا ہے مگر اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے دل میں یہ طے کر لیجئے کہ آپ آج سے روزانہ ایک نہ ایک کام ایسا ضرور کریں گے جس میں آپ کی کوئی غرض شامل نہ ہو۔ رفتہ رفتہ آپ کو عادت سی پڑ جائے گی اور پھر آپ اکثر و بیشتر اس قسم کی بے لوث خدمت خلق انجام دینے لگیں گے۔ چنانچہ اس طرح سے آپ کی قدر و منزلت بھی بڑھتی جائے گی اور آپ کی عزت کرنے والوں کا حلقہ بھی روز بروز وسیع ہوتا جائے گا۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہیے کہ آپ دوستوں، عزیزوں اور پڑوسیوں کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں۔ جتنی آپ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے اور اپنا وقت صرف کرتے جائیں گے، اتنی ہی آپ کی ذات ان لوگوں کے لیے سیر انگیز ہوتی چلی جائے گی۔ جس طرح آپ حساس ہیں اسی طرح سے دوسرے بھی ہیں۔ دوسروں کی تحقیر کرنے سے ہمیشہ اعتراض کیجیے۔ بحث و مباحثے کے دوران اس پر منحصر نہ ہوں کہ ہمیشہ فتح آپ کی ہی ہو۔ اختلاف رائے کے موقع پر کسی کو منہ توڑ جواب ہرگز نہ دیجیے۔ یاد رکھیے کہ خلوص و محبت، بے غرضی، انکساری اور حلم و مروت کی بدولت انسان کی ذات میں ایک سیر انگیز کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ تمام خوبیاں صرف اس وقت پیدا ہو سکتی ہیں جب انسان ان کا خاص طور پر خیال رکھے۔ چیپٹر ہے تعریف و توصیف۔ کیا آپ دوسروں کی ہمت افزائی کرنے میں پیش رہتے ہیں؟ کیا آپ نہایت فراخ دلی سے دوسروں کی تعریف کرنے کی عادی ہیں؟ کوئی آپ کا کام کر دے تو کیا آپ
اس کے ممنوع ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کی ذاتی سیر سے یقیناً متاثر ہوں گے۔ دنیا میں لوگ اس بات کے مطمئن رہتے ہیں کہ انہیں ان کی اچھی حرکتوں کے داد ملے۔ ان مواقع کو ذرا یاد کیجیے اور سوچئے کہ جب دوسروں نے آپ کی تعریف کی تھی تو آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا۔ ظاہر ہے آپ کو بہت اچھا معلوم ہوا ہوگا اور آپ ان تعریف کرنے والوں سے خوش بھی ہوئے ہوں گے۔ اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کر لیجئے کہ خود آپ کے گھر والے اور دوست احباب بھی اس بات کے منتظر اور مطمئن رہتے ہیں کہ ان کی اچھی باتوں اور اچھے کاموں پر آپ ان کی تعریف کریں۔ اس طرح آپ کی اپنی شخصیت بھی سیر انگیز ہو جائے گی۔ دلچسپ گفتگو۔ عورت خواہ کتنی حسین کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بالکل خاموش بت بنی بیٹھی رہے تو تھوڑی ہی دیر میں انسان گھبرا جائے گا۔ کچھ اس قسم کی بات مرد کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ خواہ کتنا ہی وجیح و شکیل اور طاقتور آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ گمسم بیٹھا رہے تو آپ اس کی رفاقت سے اکتا جائیں گے۔ اس قسم کے لوگ ذاتی سیر سے قطعی محروم ہوتے ہیں۔ آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جس جگہ 4 آدمی گفتگو کر رہے ہوں وہاں آپ بھی ان کی گفتگو میں شریک ہو سکیں۔ اگر آپ کو بولنے میں دشواری ہوتی ہے تو کم از کم آپ دوسروں کی گفتگو میں دلچسپی لیتے رہیے اور ان کی بات چیت سنتے رہیے۔ ہمیشہ یہ کوشش کیجیے کہ دوسرا شخص اپنے پسندیدہ موضوع پر بول سکے، اور جب وہ بولنے لگے تو پوری توجہ سے اس کی باتیں سنتے رہیے گا۔ مناسب سوالات بھی کرتے رہیے، لوگ اس کو پسند کریں گے اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ یوں تو سوالات پوچھنے کے علاوہ کچھ کہنے سننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ آپ اس صورت میں کر سکیں گے جب آپ کا مطالعہ وسیع اور حالات حاضرہ کے بارے میں آپ کو ضروری معلومات ہوں۔ باب ہے احساس کمتری سے نجات۔ احساس کمتری سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ اس میں رائٹر لکھتا ہے، ڈیل کارنیگی، احساس کمتری کی چھاپ انسان کی زندگی پر نہایت گہری ہوتی ہے۔ ارد گرد بسنے والوں کا بغور جائزہ لیجیے، ان کی گفتگو، حرکات و سکنات، چلنے پھرنے اور رہن سہن کا انداز صاف طور پر ان کی اس کمزوری کی چغلی کھاتا نظر آئے گا۔ بات بات پر تکلف کا مظاہرہ کرنا، اکڑ کے چلنا، نہایت اونچی آواز میں گفتگو کرنا، بحث میں الجھنا اور مخاطب پر علمیت کا رعب بٹھانے کی کوشش کرنا، یہ سب احساس کمتری کی مختلف شکلیں ہیں۔ ضرورت سے زیادہ انکساری بھی اس زمرے میں آ جاتی ہے۔ ان حرکتوں میں انسان کے شعور اور ذہن کا ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب اس سے لاشعوری طور پر سرزد ہوتی ہیں، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے کردار کی خامیوں اور کمزوریوں کو چھپایا جائے۔ احساس کمتری اور در حقیقت غلط طرز فکر کا نتیجہ ہے۔ اس کی بنیاد اکثر بچپن میں پڑتی ہے۔ بچے کو بات بات پر ڈانٹا جائے اور اس کے ہر کام میں خامی نکالی جائے تو وہ مایوس اور بد دل ہو جاتا ہے، اس کا اپنی ذات پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد انسان موافق حالات میں گھر جائے اور اسے شکست اور محرومی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو تو بھی اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ زندگی واقعی کٹھن ہے، مگر ہم اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے کہ اگر انسان تمام تر دشواریوں اور رکاوٹوں کے باوجود اپنی شکست نہ مانے اور جدوجہد کرتا رہے تو کامیابی بالآخر اس کے قدم چومتی ہے۔ عارضی ناکامی اور شکست سے دل برداشتہ ہو کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مایوسی اور بددلی حقیقتاً شکست اور ناکامی کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ اس سے دامن بچانا ضروری ہے۔ اس کی مناسب ترین صورت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ مثبت طرز فکر اپنانے کی کوشش کرے، اپنی ذات پر اعتماد ہو اور ذہن کو مثبت انداز میں سوچنے کی مناسبت تربیت دی جائے تو شکست اور ناکامی کا تصور کبھی ابھر نہیں پاتا۔ اس کے برعکس آدمی ہمیشہ فتح کے بارے میں سوچتا رہے تو یہ حقیقت ہے کہ اس طرح سوچنے والا شخص بالآخر فتح سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے احساس کمتری پر قابو پا لیا اور اسے اپنے اندر سے نکال پھینکا تو آپ کی شخصیت واقعی سیر انگیز اور پرکشش ہو جائے گی۔ ہے طور طریق۔ جس شخص کے طور طریق بے تکے اور بے ڈھنگے ہوں اس کی شخصیت سیر انگیز کبھی نہ ہوگی۔ ذاتی سیر کے لیے فطری طور پر نیکی اور نرمی نہایت ضروری ہے۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا لحاظ، صنف نازک کا احترام، والدین اور اساتذہ کی عزت کر کے اپنی شخصیت کے سیر میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ انسانی فطرت کا ادراک۔ باب انسانی فطرت کا ادراک۔ ہمدردی اور مفاہمت انسان کے ذاتی سیر کے 2 نہایت اہم اجزاء ہیں۔ اگر آپ نفسیات کے علم کا مطالعہ کریں تو آپ ان خوبیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نفسیات کی بدولت آپ خود اپنے آپ کو بھی سمجھنے لگیں گے اور دوسروں کو بھی۔ اس سے آپ یہ بھی سمجھنے لگیں گے کہ لوگ آخر طرح طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں، اور جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو پھر آپ ان غلطیوں پر زیادہ ناراض بھی نہیں ہوں گے، اور یوں آپ اعتراض کرنے کے بجائے ان لوگوں کی امداد پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔
دوسروں کی ہمت افزائی۔ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ حتی الامکان دوسروں کی ہمت افزائی کرتے رہیں۔ آپ جب کسی کی ہمت افزائی کر دیتے ہیں تو وہ بے حد خوش ہو کر آپ کے پاس سے اٹھتا ہے۔ آپ کی ہمت افزائی کی بدولت اس شخص کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے بارے میں بہتر رائے قائم کرنے لگے۔ آپ کی ہمت دلانے سے اس شخص کے عزم و استقلال میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور وہ اپنی منزل کی طرف آسانی سے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم اس بات کے مطمئن رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ہماری کوششوں کی داد دیں۔ یہی سبب ہے کہ ہمت افزائی کی بدولت اس قدر کامیابیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہ ہمت افزائی کی کرشمہ سازی تھی کہ سڑکوں پر اخبار بیچنے والے لڑکے کے کروڑ پتی بن گئے اور کمزور و نحیف لوگ طاقتور پہلوان بن گئے۔ ہمت افزائی نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں انسانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیے، زخم خورد دلوں پر مرہم رکھ دیا اور نہ جانے کتنے آدمیوں کو تباہی و بربادی اور خودکشی سے بچا لیا۔ ہمت افزائی کرنے میں آپ کا کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور ذرا سا وقت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ہمت افزائی کی مختلف صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ کہیں پر صرف ایک مختصر سا پرچہ لکھ دینا کافی ہو جاتا ہے، کہیں 2-4 معمولی لفظوں سے کام چل جاتا ہے، کسی موقع پر صرف ایک ذرا سا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، کبھی صرف گرم جوشی سے مصافحہ کر لینے ہی سے خاطر خواہ اثر ہو جاتا ہے۔ بچے اور نوجوان بہت جلد ہمت ہار بیٹھتے ہیں، لہٰذا ان کی ہمت افزائی کی مختلف صورتیں اختیار کرنی ہوتی ہیں۔ کبھی ذرا سی مدد کر دینے سے کام چل جاتا ہے، کبھی انعام و اکرام کی امید اپنا سیر دکھا دیتی ہے، کبھی گزشتہ کامیابی کی یاد دہمیز کا کام کر جاتی ہے۔ اگر آپ خود صاحب اولاد ہیں تو فیا، ورنہ جہاں بھی آپ کو بچے مل جائیں ان کی دل کھول کر ہمت افزائی کیجیے۔ اگر آپ کے پاس لوگ ملازم ہیں، آپ کی کسی جگہ افسر ہیں، تو یاد رکھیے کہ جس طرح سے مشین تیل ڈالنے سے رواں ہو جاتی، اس طرح ہمت افزائی کی بدولت آپ کے ماتحت اور ملازم نہایت اچھی طرح اپنے فرائض منصبی انجام دینے لگتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمت دلانے سے لوگ دل کھول کر کام کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی افسر اپنے ماتحت کی ہمت افزائی کر دیتا ہے تو ماتحت اپنے افسر کی ذات میں ایک سیر انگیز کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ کی ذات میں سیر انگیز کیفیت موجود ہے تو ہر جگہ آپ کی آؤ بھگت ہوگی اور آپ نہایت ہر دل عزیز شخص بن جائیں گے، کیونکہ یہ خوبی ہی ایسی ہے کہ ہر شخص اس کی قدر کرتا ہے۔ فوری اشتعال، ذرا سی بات پر مشتعل ہو جانا ایک موذی مرض سے کم نہیں ہے۔ فوری اشتعال سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے اور انسان کی شخصیت کا سیر ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہر دل عزیزی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ فوری اشتعال پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ فرض کیجئے آپ نے چند دوستوں کو کسی تقریب میں مدعو کیا ہے، اپنے چھوٹی بھائی کو ہدایت کی تھی کہ ان کی خاطر مدارات کے لیے کچھ لوازمات بازار سے لا کر رکھے اور ڈرائنگ روم میں فرنیچر وغیرہ ذرا سلیقے سے سجا دے، لیکن جب آپ دوستوں کے ساتھ گھر پہنچے تو ڈرائنگ روم میں کرسیاں وغیرہ بدستور ادھر ادھر بکھری پڑی تھی، صوفوں کی گرد پوش غائب تھے، ایشٹرے قالین پر پڑے تھے۔ ایسی صورت میں آپ نے کیا کیا ہوگا؟ اندر جا کے بھائی پر برسنا شروع کر دیا ہوگا، ممکن ہے ایک آدھ تھپڑ بھی رسید کر دیا ہو، یا دوستوں کی موجودگی میں ہی اسے بلا کر ڈانٹ ڈپٹ کی ہو۔ یہ دونوں طریقے نامناسب ہیں۔ ایسے ہی کچھ مواقع ہوتے ہیں جب انسانی فوری اشتعال میں آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ مندرجہ بالا صورت میں حال میں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، ممکن ہے بھائی کسی ضروری کام کے لیے چلا گیا ہو، شاید اسے یاد نہ رہا ہو، آخر وہ خود بھی تو بعض اوقات کوئی ضروری کام کرنا بھول جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی خلاف خواہش صورتحال دیکھ کر یک لخت چراغ ہو جانے کی بجائے صرف چند لمحوں کے لیے سوچئے کہ ایسا کیوں ہوا، اس کی فلاں وجہ ہو سکتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس سبب کی گہرائیوں میں الجھیں گے آپ کے خیالات بڑھ جائیں گے اور ان کی شدت میں کمی آ جائے گی، اور آپ اس ہدایت پر مستقل عمل کریں تو فوری اشتعال کی خامی ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے۔ ہمارے ایک شناسہ ہیں، اچھے خاصے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، لیکن اگر کبھی کھانا کھاتے یا اخبار پڑھتے وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھے تو انہیں بری طرح غصہ آ جاتا ہے، ریسیور اٹھا کے اسے بری طرح دھاڑتے ہیں کہ دوسرا یقیناً چھل پڑتا ہے۔ بہت ممکن ہے رات کو سوتے وقت، غسل کرتے وقت یا کسی دلچسپ ناول کا مطالعہ کرتے وقت فون آنے پر آپ کا بھی یہی حال ہوتا ہو، لیکن اگر گھنٹی کی آواز سنتے ہی صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ آخر کون ہو سکتا ہے اس وقت، خبر نہیں کس ضرورت کے تحت اس نے فون کیا ہوگا، میرا خیال ہے یہ فلاں صاحب ہوں گے، یا شاید وہ صاحب جنہیں میں نے کل فلاں کام کے لیے کہا تھا، ممکن ہے کام ہو گیا ہو
اس طرح سوچیں گے تو ریسیور اٹھاتے وقت آپ کا لہجہ اشتیاق بھرا ہوگا، جس سے سننے والا آپ سے گفتگو کرنے میں دلچسپی محسوس کرے گا، اور ممکن ہے اس دلچسپی میں آپ ہی کا فائدہ ہو۔ اس قسم کے طرز عمل کے بار بار آدھے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت میں ایک دلچسپی کے باعث آپ ہی کا فائدہ ہو، جو آپ کی شخصیت کو سحر انگیز اور دل عزیز بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ خلاف منشا صورتحال دیکھ کر اس پر یک لخت مشتعل ہونے کے بجائے اس وجود پر چند لمحوں کے لیے غور و فکر کو بنیادی اصول کے طور پر اپنا لیجیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ ایک مرتبہ فوری اشتعال کا شکار ہو گئے تو اس کے رد عمل میں پیدا ہونے والی صورتحال نہ جانے کب تک آپ کو ذہنی طور پر پریشان اور رنجیدہ رکھے۔ یہ چیپٹر لاسٹ کرتے ہیں۔ اس چیپٹر کا نام ہے نام یاد رکھیے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ایپیسوڈ پہ چلیں گے اور دوسرا ویڈیو ریکارڈ کریں گے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے پورا سن لیا تو آپ کو ظاہر سی بات ہے بہت ساری نالج ملے گی اور آپ کی زندگی میں بدلاؤ ضرور آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے جو اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور جس بھی اشتعال پسند آدمی کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ شعوری لحاظ سے آگے بڑھے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے، اور اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ تو چیپٹر ہے نام یاد رکھیے۔ ہر آدمی دنیا بھر کے دوسرے آدمیوں کے ناموں کے مقابلے میں اپنے نام سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کسی آدمی کا نام یاد رکھیے اور احترام سے بلائیے۔ آپ اگر اس کے نام کو بھول جائیں، غلط لکھیں یا بولیں تو سمجھیے کہ آپ کو بڑا نقصان پہنچایا۔ دنیا کے بہت بڑے ارب پتی صنعت کار اینڈریو کارنیگی کی یہی پالیسی تھی، یعنی اپنے دوستوں اور تاجر پیشہ دوستوں کے نام یاد رکھنا اور ان کا احترام کرنا۔ اس کی روز افزوں کی ترقی اور شہرت کا یہی راز تھا۔ وہ اس بات پر نازاں تھا کہ وہ اپنے اکثر مزدوروں کے نام جانتا ہے، اور اسے فخر تھا کہ جب وہ اپنے فولاد سازی کے کارخانے کو خود انچارج تھا تو وہاں ایک بھی ہڑتال نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اپنے نام کے اس قدر دیوانے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نام کو ہر قیمت پر دام بخشنے کی صحیح کرتے ہیں۔ آج سے نصف صدی پہلے یورپ اور امریکہ کے رئیس آدمی ان مصنفین کو مالا مال کر دیتے تھے جو اپنی تصانیف کو ان کے نام سے معنون کرتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی کسی نہ کسی طور جاری و ساری ہے۔ بہت سے اصحاب ناموں کو محض اس لیے یاد نہیں رکھ سکتے کہ وہ ان ناموں پر توجہ دینے، انہیں بار بار دہرانے اور انہیں اپنے ذہن پر نقش کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے یا محنت نہیں کرتے۔ وہ اکثر یہ بہانہ کرتے ہیں کہ وہ بے حد مصروف ہیں، حالانکہ لوگوں کو خوشنودی حاصل کرنے اور لوگوں کو عزت بخشنے کا سب سے آسان، روشن اور اہم طریقے کے نام یاد رکھنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس بات سے آگاہ ہیں؟ ہمارا کسی اجنبی سے تعارف ہو تو ہم اس سے بات چیت تو کر لیتے ہیں، لیکن اس سے رخصت ہوتے وقت اس کا نام تک فراموش کر دیتے ہیں۔ ایک سیاستدان سب سے پہلا سبق یہ سیکھتا ہے، کسی رائے دینے والے کا نام یاد رکھنا سیاست ہے، اس کو بھول جانا بہت بڑی بھول ہے۔ نام یاد رکھنے کی قابلیت جتنی سیاست میں ضروری ہے اتنی ہی لازمی تجارت اور سماجی تعلقات میں، اور اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بقول ایمرسن، خوبیاں قربانیوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت سحر انگیز ہو اور آپ لوگوں کے دلوں میں گھر جائیں تو متعلقہ لوگوں کے نام زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں اور انہیں پوری اہمیت اور